بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز خواتین و حضرات، آج ایک بہت مقدس موضوع پہ ہم بات کرنے کے لیے حاضر ہیں، جس کا ذکر ہمیں قرآن پاک میں بھی جا بجا ملتا ہے اور احادیث مبارکہ میں بھی صاحب قرآن علیہ تحیۃ و ثناء کی زبان مبارک سے بھی وہ ذکر ہمیں ملتا ہے۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے آج ہمیں بھی وہ ذکر عطا فرمایا ہے، اور وہ ہستی پاک، وہ مقدس شخصیت، وہ برگزیدہ نور مصطفیٰ علیہ تحیۃ و ثناء سیدہ خاتون جنت حضرت مقدسہ طاہرہ زکیہ رادیہ مردیہ عابدہ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات گرامی ہے۔ یہ نام اب کسی تعارف کا تو محتاج نہیں ہے، اور اس ہستی کے تذکرے تو 1500 سال سے جگہ جگہ موجود ہیں، اور سعادت والوں کو یہ باتیں نصیب ہوتی ہیں۔ سرور کائنات علیہ تحیۃ و ثناء کی سب سے چھوٹی صاحبزادی ہیں، اور حضرت مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ کی زوجہ اور شریکہ حیات ہیں۔ آپ کے گھر کا نور قرار اور چین ہیں، اور حسنین کریمین حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کی والدہ ہیں۔ قرآن پاک میں بہت ساری آیات میں اشارہ ہے۔ ہم آیت مباہلہ کا بھی جب تذکرہ کرتے ہیں تو وہاں بھی سیدہ پاک موجود ہیں، اور اللہ رب العزت نے نساءنا کا مصداق بنا کر انہیں بھیجا ہے، اور نساءنا حالانکہ جمع کا صیغہ ہے، اور وہاں صرف واحد حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نظر آتی ہیں، لہذا اللہ رب العزت نے جمع کے صیغے سے صرف آپ کو بلا کے زمانے کو یہ بتا دیا کہ دنیا میں بھی ساری خواتین کی طہارت اور پاکیزگی اور اعتبار کی نمائندگی حضرت فاطمۃ الزہرا کر رہی ہیں، اور بروز محشر بھی آپ ہی کریں گی۔ لہذا آیت مباہلہ کا مصداق بھی آپ ہیں، پنجتن پاک میں بھی آپ شامل ہیں۔ آیت تطہیر کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، تفصیل کے ساتھ بھی ہم ذکر کریں گے، تو آیت تطہیر میں بھی آپ کا ذکر ہے۔ آیت اطعام میں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ اب اس آیت مبارکہ میں سورۃ الدہر میں بھی اللہ رب العزت نے آپ کا تذکرہ فرمایا ہے، سورۃ النور میں بھی آپ کا تذکرہ فرمایا ہے، اور انا اعطیناک الکوثر سورہ کوثر کی تو آپ کو تفسیر بنا کر بھیجا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر کے ضمن میں حضرت امام فخر الدین الرازی نے بہت سارے اقوال ذکر فرمائے ہیں، ان میں سے جو مشہور ترین آپ کا قول ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں اس سے مراد اولاد مصطفیٰ ہے، سرور کائنات علیہ تحیۃ و ثناء کی نسل اور اولاد مراد ہے، اور جب میرے نبی کی نسل اور اولاد کا ذکر ہوتا ہے تو مولا کائنات اور حضرت فاطمۃ الزہرا کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ لہذا اللہ رب العزت نے آپ کو ملیکۃ الدہر بنا کر بھیجا ہے، امینۃ الکوثر بنا کر بھیجا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، یہ مسجد نبوی میں آقا تشریف فرما تھے، فی بیوت اذن اللہ، یہ آیت مبارکہ ہے 18ویں پارے میں سورۃ النور کی، اس کی تلاوت آپ فرما رہے تھے، تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ وہ گھر جن میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ دنیا میں سب سے معتبر ہوتے ہیں۔ تو صحابہ نے عرض کیا، بلکہ بطور خاص خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میرے آقا ارشاد فرمائیے ان گھروں میں کن کے گھر شامل ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا انبیاء کے گھر ہیں، اور رسول کے گھر ہیں، اللہ کے پیغمبروں کے گھر ہیں۔ تو حضرت فاطمۃ الزہرا اور مولا کائنات کے گھر کی طرف، آپ کے حجرے کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے یہ گھر ان گھروں میں شامل نہیں ہے جہاں اللہ کی طرف سے برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں، یہاں بھی تو ہر وقت اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ تو میرے آقا نے مسکرا کے ارشاد فرمایا یہ ان میں صرف شامل نہیں ہے، من افاضلھا، یہ ان گھروں میں سے افضل ترین گھروں میں ہے، اللہ رب العزت نے اسے یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ تو آپ کو سارے زمانے کی ملکہ بنا کے میرے رب نے بھیجا ہے۔ میں ایک جملہ آپ کے نسب کی فضیلت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ان کے والد محترم میرے اور آپ کے آقا سرور کل جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات گرامی ہے، اسے زمانہ جاہلیت میں بھی یعنی اعلان نبوت سے پہلے بھی سارا مکہ آپ کو صادق اور امین کہہ کر پکارتا ہے، اور آپ کی والدہ محترمہ جو ملیکۃ العرب ہیں حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، انہیں سارا مکہ زمانہ جاہلیت میں بھی طاہرہ کے لقب سے یاد کرتا ہے۔ جب طہارت اور صداقت اس درجے
درجے میں مل جاتی ہے تو پھر میرا رب وہاں سے فاطمہ کا ظہور کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو طہارت سے پیدا فرمایا ہے، آپ کو پیدا ہی طہارت سے فرمایا ہے، آپ کی طرف رجس کی نسبت کرنا یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو پیدا طہارت اور صداقت سے فرمایا ہے۔ والدہ محترمہ اور والد محترم کا وہ مقام ہے کہ آج تک زمانے میں میرے رب نے کسی کے ماں باپ کو یہ مقام عطا نہیں فرمایا جو حضرت زہرا پاک کے والدین کو ملا۔ والدین بھی بے مثال ہیں اور گھر میں حضرت مولا کائنات بھی بے مثال ہیں۔ جو اولاد اللہ نے عطا فرمائی وہ چاہے حضرت امام حسن ہوں، چاہے حضرت امام حسین ہوں، یا حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی ذات گرامی ہو، اور کربلا کے سارے واقعات آپ کی ہی تربیت کا آئینہ دار ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بہت ساری جگہوں پہ اشارہ فرمایا۔ سورہ کوثر میں بھی ہے، سورہ الدہر میں بھی ہے، سورہ النور میں بھی ہے، سورہ آل عمران میں بھی ہے۔ اور میں مباہلہ کے حوالے سے جب میرے آقا تشریف لے جا رہے تھے، اور ترتیب مباہلہ کی یہ تھی کہ میرے آقا آگے آگے تشریف لے جا رہے تھے، حضرت امام حسین کو اٹھایا ہوا تھا اور حضرت امام حسن نے آپ کی انگلی پکڑی اور آگے چل رہے تھے، درمیان میں سیدہ پاک تھیں اور پیچھے مولا کائنات تھے۔ اس طرح آپ کو حفاظت کے ساتھ میرا رب اس پروٹوکول کے ساتھ مباہلہ کے میدان میں پہنچاتا، اور اشارہ یہ ہے کہ جن کا آج یہ پروٹوکول ہے، ذرا دیکھیے برود محشر ان کے حوالے سے حدیث میں کیا اشارہ آیا ہے۔ تو آپ وہاں پہنچی ہیں اور دور سے جب عیسائیوں کے، وہ نجران سے آنے والے عیسائیوں کا وفد ہے، میں مباہلہ کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، وہ وفد نے جب دور سے آنے والے ان 5 تن پاک کو دیکھا، مقدس لوگوں کو دیکھا۔ 5 تن کی اصطلاح ہم کیوں استعمال کرتے ہیں یہ بھی انشاءاللہ حدیث مبارکہ کی روشنی میں آج ہمارا جو بنیادی موضوع ہے وہ کیوں کہ سیدہ پاک کے فضائل پہ ہے۔ آپ کی سیرت بنیادی طور پہ مقصود نہیں، فضائل ہیں، تو فضائل بزبان مصطفیٰ سرور کائنات علیہ تحیت و ثنا کی زبان سے احادیث کے معتبر ذخیرہ میں جہاں آپ کے فضائل آئے ہیں وہ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، اور 5 تن پاک کو بھی حدیث مبارکہ کی روشنی میں عرض کریں گے کہ اس کا ثبوت بھی کہاں موجود ہے۔ لیکن جب نجران کے عیسائیوں کے سب سے بڑے اسقف نے، اسقف اعظم نے، یعنی سب سے بڑے پادری نے جب دور سے ان 5 تن پاک کو آتے ہوئے دیکھا تو اس نے ایک جملہ بولا، وہ کہنے لگا واللہ انی لارا وجوہا لو سالوا ربهم ان یزیل الجبل عن مکانہ، کہ میں ان لوگوں کے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر وہ اپنے رب کی بارگاہ میں یہ التجا کر دے نا آج کے دن کہ مولا اس احد پہاڑ کو بھی اپنی جگہ سے زائل کر دے، اسے ختم کر دے، تو میرا رب ان کی آرزو کو قبول بھی کرے گا اور اس پہ عمل بھی ہوگا، اور یقیناً اس پہاڑ کو میرا رب ریزہ ریزہ کر دے گا۔ تو اس نے پھر اپنے لوگوں کو کہا کہ اب یہ طہارت کی ملکہ بھی آ رہی ہے، شرم و حیا کی سالار بھی آ رہی ہے، اب یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ مباہلہ کریں یا کوئی مناظرہ کریں۔ تو انہوں نے اپنی شکست کو اس وقت تسلیم کر لیا، تو آپ اس میں بھی، اس قافلے میں بھی شریک تھیں۔ اب ہم احادیث مبارکہ کی روشنی میں واضح طور پہ سمجھنا چاہیں گے، اور مسلم شریف کی حدیث مبارکہ جس کو حضرت صفیہ بنت شیبہ نے روایت کیا ہے، وہ کہتی ہیں کہ قالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، کہ حضرت عائشہ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ یہ جو 5 تن پاک، ان 5 نفوس قدسیہ کا تذکرہ اکثر ہماری زبانوں پہ ہوتا ہے، اہل اسلام کی زبانوں پہ ہوتا ہے، اہل محبت کی زبانوں پہ ہوتا ہے، تو اس کا ثبوت اس حدیث مبارکہ سے واضح طور پہ ہے۔ حضرت عائشہ اس کی راویہ ہیں، ہمیں یہ بھی سوچنا ہے کہ اس کی راویہ، اس فضیلت کی راویہ کوئی اور نہیں، وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ وہ اہل بیت کا کتنا احترام کرتی ہیں، کتنی محبت کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم غداتن، ایک دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صبح کا وقت تھا، آپ اپنے گھر سے باہر نکلے، وعلیہ مرت مرحل من شعر اسودا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر اوپر اوڑی ہوئی تھی، اور وہ چادر جو ہے وہ اون کی بنی ہوئی، اور اس کا رنگ جو ہے وہ سیاہ ہے۔ اب یہ جو کالی کملی کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے وہ بھی اسی حدیث مبارکہ کا ترجمہ ہے جس کو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ روایت کر رہی ہیں۔ فجاء الحسن ابن علی، پھر یہ ہوا کہ حضرت امام حسن تشریف لے آئے سب سے پہلے، فادخلہ، تو میرے آقا نے انہیں بھی اس چادر میں داخل فرما لیا۔ ثم جاء الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت امام حسین آگے، فداخل معہ، آقا نے انہیں بھی شامل کر لیا اور حضرت امام حسن کے ساتھ ملا لیا۔ ثم جاءت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فادخلہا، پھر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات گرامی آئی، انہیں بھی چادر میں شامل کر لیا۔ ثم جاء علی رضی اللہ تعالی عنہ فادخلہ، پھر مولا کائنات شیر خدا تشریف لائے، میرے آقا نے انہیں بھی شامل کر لیا، اور ان
4 نفوس کو اپنے ساتھ ملا کے یعنی مجموعی طور پہ 5 بن گئے۔ پھر میرے آقا نے اس آیت مبارکہ کو تلاوت کیا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ 22ویں پارے میں سورہ احزاب کی آیت مبارکہ ہے۔ میرے آقا نے یہ تلاوت کی کہ میرے رب کا یہ ارادہ ہے، اور اللہ کا جو ارادہ ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ میرے رب نے کسی سے مشورہ نہیں کرنا ہوتا، وہ بے نیاز ہوتا ہے، وہ علیم بذات صدور ہوتا ہے، وہ غنی ذات ہے، وہ کسی کی محتاج نہیں ہے۔ تو میرے رب نے جب ارادہ کر لیا کہ رجس ناپاکی اور خطا کی نسبت یا اہل بیت کی طرف ہو ہی نہیں سکتی، جب میرا رب ارادہ فرما لیتا ہے تو پھر ان کی طہارت میں کوئی شک باقی نہیں رہتا۔ تو یہ آیت مبارکہ جسے ہم آیت تطہیر کہتے ہیں، اس کے پیچھے یہ حدیث مبارکہ ہے جو مسلم کی روایت ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راویہ ہیں۔ اب دیکھیے ذرا اہل بیت کی اس محبت کو اب صبح قیامت تک بیان کرنے والا 1450 سال بعد تو آج ہم اس حدیث مبارکہ کو بیان کر رہے ہیں۔ اس واقعے کو 1450 سال گزرنے کے بعد آج ہر مسلمان بیان کر رہا ہے۔ یقیناً صبح قیامت تک یہ تذکرہ ہوتا رہے گا، لیکن یہ ماننا ہوگا کہ اس کی راویہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ اس کو حضرت مسور بن مخرمہ روایت کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فاطمہ بدعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی۔ یہ متفق علیہ حدیث مبارکہ ہے، یعنی اس کو امام بخاری نے بھی اپنی شرائط کے مطابق اپنی صحیح میں درج فرمایا ہے، امام مسلم نے بھی اپنی شرائط کے مطابق اپنی صحیح میں درج فرمایا ہے۔ لیکن یہ جو لفظ تلاوت کیے گئے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فاطمہ بدعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی، یہ حضرت امام بخاری کے لفظ ہیں، یہ امام مسلم کے لفظ نہیں ہیں، لیکن تھوڑے سے لفظ کے اختلاف سے اسی مفہوم کے ساتھ حضرت امام مسلم نے بھی اسے روایت کیا ہے۔ اور اس میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں یاد رکھو فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ کو مجھ سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ فمن اغضبها اغضبنی، اور جو فاطمہ کو ناراض کرے گا وہ یاد رکھے کہ اس نے مجھے ناراض کیا ہے۔ ذرا دیکھیے اگر زہرا پاک ناراض ہو جائیں تو سرور کائنات ناراض ہو جاتے ہیں، سرور کائنات ناراض ہو جائیں تو پھر میرا رب ناراض ہو جاتا ہے۔ پھر انسان کے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا، چاہے وہ عالم ہو، چاہے وہ محدث ہو، چاہے وہ بہت بڑا دیندار ہو، انسان جس حیثیت سے بھی زندگی گزار رہا ہے، اگر اہل بیت اطہار کی محبت سے محروم ہے۔ میں مستدرک حاکم کی ایک روایت کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے بنو عبد المطلب، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے روایت کرتے ہیں، آقا نے فرمایا، بنو عبد المطلب، میں نے اللہ سے تمہارے لیے خاص چیز مانگی ہے، میں نے یہ مانگا ہے وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا صَفَنَا بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ، اگر کوئی انسان اپنی زندگی ایسی گزارے کہ وہ مقام ابراہیم اور رکن یمانی کے درمیان کھڑا ہو کے وَصَلَّى وَصَامَ وَقَامَ، کہ وہ ساری زندگی وہاں نماز پڑھتا رہے، طہارت کے قصیدے پڑھتا رہے، سجدے کرتا رہے، تلاوت قرآن کرتا رہے، رکوع کرتا رہے، تشہد کی کیفیت میں بیٹھا رہے یا روزے رکھتا رہے، اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہوتی کہ ہر میں مکی میسر آ جائے، اور مقام ابراہیم اور رکن یمانی کے درمیان یہ مقدس ترین جگہ ہے، وہاں اپنی زندگی گزار رہا ہو، ثم لقی اللہ، لیکن اسے موت آ جائے، وہ اللہ سے ملاقات کے لیے چلا جائے، اور دل کی کیفیت یہ ہو وَهُوَ مُبْغِضٌ لِأَهْلِ بَيْتِ مُحَمَّدٍ فقط دخل النار، تو آقا کہتے ہیں وہ ساری زندگی نمازیں پڑھتا رہے، روزہ رکھتا رہے، لیکن اندر بغض ہو اہل بیت اطہار کا، پنجتن پاک کا، امہات المومنین کا، اگر ان کا بغض ہوگا تو میرے آقا کہتے ہیں میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا ہے کہ اسے جنت نصیب نہ ہو، وہ جہنم میں جائے گا۔ لہذا اہل بیت اطہار کے حوالے سے انسان کو زندگی میں اس عقیدے کو بڑے نازک انداز سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے کتنی طہارت کے ساتھ انہیں پیدا فرمایا ہے۔ وہ تو طہارت کے گھر میں تشریف فرما ہوئیں، تو آقا نے کہا فاطمہ کیونکہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو اسے ناراض کرے گا وہ یاد رکھے اس نے مجھے ناراض کیا ہے۔ اب اگر آقا ناراض ہو گئے تو پھر انسان کیسے زندگی میں، دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے؟ اور یہ اشارہ ہے اس آیت مبارکہ کی طرف 22ویں پارے میں سورۃ الاحزاب میں آیت درود و سلام جہاں آئی ہے نا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہاں جو لوگ درود پڑھتے ہیں، میرے نبی پہ سلام بھیجتے ہیں، وہ سنت الہیہ پہ عمل کر رہے ہیں، وہ سنت ملائکہ پہ عمل کر رہے ہیں، وہ سنت رسول والانبیاء پہ عمل کر رہے ہیں۔ جو انبیاء اور رسولوں کی سنتوں پہ عمل کر رہا ہو وہ تو یقیناً کامیاب ہوگا۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔
اور جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتا ہے پھر اللہ اس سے اپنی رحمت کو دور کر دیتا ہے، وہ ملعون ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمت کا مستحق نہیں ہوتا، وہ سنت الہیہ سے بھی دور چلا جاتا ہے، میرا رب بھی پھر اسے اپنی ناراضگی دیتا ہے، راضی نہیں ہوتا۔ تو میرے آقا نے یہاں یہ فرمایا جو فاطمہ کو اذیت دے وہ مجھے اذیت دینا ہے، جو فاطمہ کو تکلیف دے وہ مجھے تکلیف دینا ہے، جو فاطمہ سے ناراض ہو وہ مجھ سے ناراض ہونا ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ اہل بیت اطہار کی محبت غیر مشروط ہونی چاہیے اور اسی عقیدے کے مطابق ہونی چاہیے جو صحابہ کرام نے اور خاص طور پہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ مولا کائنات اس حدیث مبارکہ کو روایت کرتے ہیں اور یہ حاکم نے بھی اپنی مستدرک میں اور امام طبرانی نے اپنی موجم میں سے روایت کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے آقا نے اعلان فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لفاطمہ، کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کو فرمایا، ان اللہ یغضب لغضبک ویرضی لرضاک، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تیری ناراضگی سے یعنی جس سے تو ناراض ہو میرا رب بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے، اور جس سے تو راضی ہو میرا رب بھی اس سے راضی ہوتا ہے۔ یہ حاکم اور طبرانی نے اسے روایت کیا ہے، مولا کائنات اس کے راوی ہیں، لہٰذا ہمیں اس مقام نازک کو سمجھنا ہے۔ اللہ رب العزت نے مقدس ہستیوں کو جو مقام عطا فرمایا، جو فضائل عطا فرمائے، انہیں اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے اور ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے۔ حضرت جمع بن عمیر التیمی روایت کرتے ہیں اور یہ امام ترمذی نے اپنی جامع اور سنن میں اور امام حاکم نے اپنی مستدرک میں روایت کیا ہے، اس کے علاوہ طبرانی میں بھی آیا ہے، ابن الاسیر نے بھی اپنی تاریخ میں، امام ذہبی نے بھی اپنی تاریخ میں اسے ذکر فرمایا ہے۔ یہ ساری تخریج ان حدیث مبارکہ کی موجود ہے۔ دخلت مع امتی علی عائشہ، جمع بن عمیر کہتے ہیں کہ میں اپنی پھوپھی کے ساتھ حضرت عائشہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، پھر میں عرض کر رہا ہوں کہ جب حضرت فاطمہ زہرا کا تذکرہ ہوگا تو آپ کے فضائل کا باب نہیں مکمل ہوتا جب تک ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کا نام نہ آ جائے۔ تو عائشہ اور فاطمہ کی اس محبت کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ فَسُئِلَتْ أَيُّ النَّاسِ كَانَ أَحَبَّ إِلَىٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، راوی کہتے ہیں ہم جب حضرت عائشہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو ان سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ نے بہت زمانہ آقا کے قریب گزارا ہے، ذرا یہ بتائیے کہ سارے لوگوں میں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے؟ ایُّ الناس کان احب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سے میرے آقا کے سب سے قریب کون تھا، محبوب کون تھا؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین جواب دے رہی ہیں، کہنے لگی فاطمہ، کہ میرے آقا سب سے زیادہ فاطمہ سے محبت کرتے تھے۔ اب یہ فضائل کا تذکرہ کس زبان سے آ رہا ہے؟ جنہوں نے خود دیکھا ہے، میرے آقا کی محبت کو دیکھا ہے کہ جب حضرت فاطمہ تشریف لاتی تو میرے آقا اپنی مسند سے کھڑے ہو جاتے، آپ کی پیشانی پہ بوسہ دیتے اور وہ اپنے بابا کا ہاتھ چومتی، پھر میرے آقا انہیں اپنے مسند میں اپنے ساتھ بٹھا لیا کرتے تھے۔ جن ہستیوں نے اس منظر کو دیکھا ہے، یہ دیکھیے حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین یہ روایت کر رہی ہیں کہ میرے آقا کو سب سے زیادہ جس سے محبت تھی وہ فاطمہ زہرا ہیں۔ پھر وہ راوی کہتے ہیں کہ ہم نے ایک اور سوال کیا، من الرجال، کہ مردوں میں سے کس سے زیادہ محبت ہے؟ اور اس کے ضمن میں یہ بات ہے، راوی کہتے ہیں ہمارا خیال یہ تھا کہ جب ہم یہ خاص کر دیں گے کہ مردوں میں سے کس سے محبت ہے تو پھر حضرت عائشہ صدیقہ اپنے والد محترم کا نام لیں گی اور کہیں گی ابو بکر سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، لیکن عائشہ کا عقیدہ یہ ہے، کہنے لگی قالت زوجہا، کہتی ہیں کہ مردوں میں سے سب سے زیادہ میرے آقا حضرت فاطمہ زہرا کے زوج، شیر خدا، تاجدار حل عطا، مولا کائنات جناب علی المرتضی علیہ السلام سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اور یہ محبت حضرت عائشہ صدیقہ نے کہاں سے سمجھی ہے؟ ایک دن اپنے ابا حضور خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ میں اس بات کو دیکھتی ہوں کہ جب آپ ایسی مجلس میں ہوتے ہیں جہاں مولا کائنات علی المرتضی بھی تشریف فرما ہوں تو آپ زیادہ دیر ان کا چہرہ ہی دیکھتے رہتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت مولا کائنات کی شان میں خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر ارشاد فرماتے ہیں، بیٹی کہ مجھے اپنے آقا کا وہ فرمان یاد ہے کہ آپ نے فرمایا نظر الی وجہ علی عبادہ، کہ علی کے چہرے کو دیکھ لینا بھی عبادت ہوتا ہے۔ آج علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت، یہ تو سمجھ آ گئی، اور حضرت مولا کائنات سے محبت بھی بے مثل ہوتی ہے، لیکن کن ہستیوں نے ہم تک یہ پیغام پہنچایا ہے، ہمیں انہیں بھی درمیان میں بھی قائم بھی رکھنا ہے اور ان محبتوں کا تذکرہ زیادہ سے زیادہ کرنا ہے۔ اور جب پوچھا گیا کہ کیوں فاطمہ کے زوج سے آقا کیوں زیادہ محبت کرتے تھے تو جواب یہ تھا ان کان ما علم تو سوامن قواما،
उम्मुल मोमिनीन कहती हैं कि जितना मैं जानती हूँ अपने जमाने में अली उल मुर्तदा से बड़ा रोजादार भी कोई नहीं था और रात को बेदार होने वाला भी कोई नहीं था। यानी आप हर रात बेदार होते थे, हर रोज रोजा रखते थे। और ये तो आपका मशहूर फरमान है कि रोजा ऐसे रखूं कि मेरा हल्क खुश्क हो जाए, फिर भी जुबान पे अल्लाह का तज़किरा होना चाहिए, जिक्र होना चाहिए। तो इन चीजों का हमारे पेश नजर रहना है। तो हदीस मुबारक सरवर कायनात अलैहि तहियत व सना की मुबारक और मुकद्दस जुबान जो वही इलाही है। सिर्फ हदीस का तज़किरा आज इसलिए हो रहा है कि मेरे रब ने इरशाद फरमाया कि मेरे मुस्तफ़ा उस वक्त तक जुबान नहीं खोलते जब तक मैं हुक्म न कर दूं। वो जो कुछ भी कहते हो मेरी तरफ से वही होता है, मेरा हुक्म होता है। इन हुआ इल्ला वहयु यूहा, वो अपनी मर्जी से कलाम नहीं करते। तो ये सरवर कायनात की जुबान है, लेकिन यकीनन ये हुक्म मेरे रब का है कि फातिमा के फजाइल को बयान किया जाए। ये अबू दाऊद और अहमद ने अपनी मुस्नद में, इमाम अहमद ने अपनी मुस्नद में इस हदीस मुबारका को जिक्र किया है। इमाम बहकी ने भी इसे जिक्र किया है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आजाद करदा गुलाम इसके रावी हैं जिनका नाम है हजरत सोबान। ये मेरे आका के आजाद करदा गुलाम है। हजरत सोबान के हवाले से एक बात अर्ज करना चाहूंगा कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे। हजरत सोबान हाजिर हो गए और आकर कहने लगे, आका मैं बहुत परेशान हूँ। आपने इरशाद सुना, क्यों परेशान हो? कहने लगे, जब भी मेरे अंदर ये कैफियत तारी होती है मैं दौड़ के आपकी बारगाह में आ जाता हूँ, आपके चेहरे का दीदार करता हूँ, मेरा रब मुझे सब्र अता फरमा देता है। आज ये ख्याल, ये दामनगीर है कि जब हम दुनिया से चले जाएंगे, चलें जन्नत में तो पहुंच ही जाएंगे, लेकिन आपका मकाम तो बहुत बुलंद होगा। दरमियान में हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक सारे अंबिया होंगे, सारे रसूल होंगे। उसके बाद फिर कहीं जाकर सहाबा कराम की बारी आती है। तो वहां अगर जन्नत में पहुंचकर भी मेरा दिल बेचैन हुआ तो मैं कैसे दीदार करूंगा? मेरा आका मुस्कुराने लगे, जवाब कोई न दिया। अचानक हजरत जिब्रील ये एक पैगाम लेकर हाजिर हो गए, वमन युतिल्लाह वर रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वशुहदा वस्सालिहीन व हसुना उलाइका रफीका। कहा, ये सुना दीजिए सोबान को और आपने उन सारे गुलामों को जो बाद में आएंगे उन्हें भी पता चल जाए कि आप उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं, कि जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत का हक अदा कर दे। और सहाबा किराम ने हक अदा करके दिखाया है। हजरत सईदना सिद्दीक अकबर ने हक अदा किया है, हजरत फारूक आजम ने हक अदा किया, हजरत सईदना उस्मान गनी ने तो ऐसे हक अदा किया। आपकी खिलाफत का जमाना था, एक दिन आप तशरीफ फरमा वजू कर रहे थे, वजू करते करते आपने मुस्कुराना शुरू कर दिया। बाद में खादिम ने अर्ज किया, हजरत ना कोई गुफ्तगू थी, ना कलाम था, ना मुज़ाकरा था, ना मुबाहसा था, आपने क्यों मुस्कुराना शुरू कर दिया? तो आपने इरशाद फरमाया, कोई वजह नहीं, मुझे याद आया एक दिन आका भी यहाँ तशरीफ फरमा होकर वजू कर रहे थे और साथ मुस्कुरा रहे थे, मैंने बस उस सुन्नत की याद में आज मुस्कुरा दिया है। जो सुन्नतें भी याद रखने वाले हूँ कि मेरे आका कब मुस्कुराए हैं, मेरे आका ने कब आंसू बहाए हैं, किस दरख्त के नीचे से मेरे आका अपना सर झुका के गुजरे हैं। बाप वो दरख्त रहा न रहा, सहाबा इकराम का यही मामूल था। और इताअत की इंतहा ये है कि हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा से किसी ने पूछा कि आप सफर में कसर नमाज क्यों पढ़ते हैं? उन्होंने कोई फतवा नहीं दिया, उन्होंने कोई मसला नहीं बताया। उन्होंने कहा, बस हम इतना जानते हैं, जहां मेरे आका ने नमाज मुकम्मल पढ़ी हम मुकम्मल पढ़ते हैं, जहां आपने कसर की हम कसर करते हैं। हमें ये नहीं पता इसकी वजह ये है, हमने सिर्फ इतना जाना है कि मेरे आका जिस नमाज को कसर करते हैं हम उसे कसर कर लेते हैं, जिसे मुकम्मल पढ़ते हैं हम उसे मुकम्मल पढ़ लेते हैं। क्यों? रसूलुल्लाह की इताअत ये दरअसल अल्लाह की इताअत है। तो हजरत सोबान इतनी मोहब्बत करते थे और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें खरीदा और खरीद कर उन्हें आजाद कर दिया। अब सुबह क़यामत तक हदीस के जखीरा में जब भी हजरत सोबान का तज़किरा आएगा तो सोबान अपने वालिद मोहतरम या अपने खानदान या कबीले के नस्ब से मशहूर नहीं होंगे। सोबान का तारुफ मौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एतबार से होगा कि सोबान वो है जो मेरे आका का गुलाम है, सोबान वो है जिसको मेरे आका ने आजादी अता फरमाई है। तो जब एक आजाद करदा गुलाम का ये मुकाम है कि उनके लिए मेरा रब आयात नाज़िल करता है, तो हम तो आज फातिमा तो ज़हरा का तज़किरा कर रहे हैं जो मेरे आका के जिगर का टुकड़ा है। तो सोबान मौला रसूलुल्लाह ये रिवायत करते हैं, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा साफरा। ये जरा इस जुमले को समझिएगा,
اور جو اولاد والے ہیں وہ سمجھیے گا، اور جن کی بیٹیاں ہیں، بیٹے بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں، وہ ذرا سمجھیے گا کہ اولاد کس طرح اپنے ماں باپ سے متعلق ہوتی ہے، محبت کرتی ہے، اور خاص طور پہ بیٹیوں کے ساتھ کیا ورفتگی، وابستگی، فرط جذبات اور شدت ہوتی ہے۔ یہ جملہ ہم نے اکثر سنا ہے، لیکن حدیث مبارکہ کی یہ الفاظ پیش نظر رکھیے۔ حضرت ثوبان روایت کرتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سافر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کہیں سفر کے لیے نکلتے تھے، کان آخر عہدہ بانسان من اہل فاطمہ، اور سب سے آخر میں رخصت ہوتے ہوئے جس کے ساتھ میرے آقا ملاقات کرتے تھے وہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات گرامی ہے۔ امہات المومنین سے پہلی ملاقات ہو جاتی، اور باقی صاحبزادیاں جب تک زندہ تھیں ان سے بھی ملاقات ہو جاتی، باقی سارے لوگوں سے ملاقات کرنے کے بعد سب سے آخر میں حضرت فاطمہ الزہرا سے ملاقات کرتے۔ وَأَوَّلُ مَن يَدْخُلُ عَلَيْهَا إِذَا قَدِمَ فاطمہ، اور جب میرے آقا واپس تشریف لاتے تھے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ الزہرا کی حجرہ میں، آپ کے کاشانہ میں تشریف لے جاتے اور سب سے پہلے فاطمہ الزہرا کو دیکھتے۔ یعنی رخصت ہوتے ہوئے سب سے آخر میں فاطمہ کا چہرہ دیکھا ہے، اور آتے ہوئے سب سے پہلے، تاکہ جب میں یہاں سے رخصت ہوں فاطمہ کے بعد کوئی چہرہ میری نگاہوں میں نہ ہو، اور جب میں واپس آؤں تو سب سے پہلے وہ چہرہ ہونا چاہیے، تاکہ ہماری جدائی کا زمانہ تھوڑے سے تھوڑا ہونا چاہیے، کم سے کم ہونا چاہیے، اور ملاقات کا زمانہ زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے۔ جب سرور کائنات کسی ہستی سے اتنی محبت کرتے ہیں تو ہمیں بھی اپنے عقیدے کو بچا کے رکھنا چاہیے۔ حضرت امام احمد نے بھی اسے روایت کیا، اور حضرت امام حاکم نے اپنی مستدرک میں اسے روایت کیا ہے، اور بھی بہت ساری، طبرانی میں بھی، اور خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ میں بھی اسے روایت کیا ہے۔ امام ذہبی نے بھی روایت کیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نظر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی علی و فاطمہ والحسن والحسین۔ ذرا توجہ کے ساتھ یہ بات سننے والی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر فرمائی، آپ نے دیکھا، کن کی طرف دیکھا؟ مولا کائنات کی طرف دیکھا، سیدہ کائنات مخدومہ کائنات کی طرف دیکھا، حضرت امام حسن کی طرف دیکھا، حضرت امام حسین کی طرف دیکھا، اور پھر میرے آقا نے ایک فتویٰ ارشاد فرمایا ہے۔ یہ میرے آقا کا فتویٰ ہے، اسے پیش نظر رکھیے۔ میرے آقا نے فرمایا انا حرب لمن حاربکم، ان چار ہستیوں کو دیکھا جن کے ساتھ میرے آقا شامل ہو جائیں تو یہ 5 تن پاک بنتے ہیں۔ ان 4 ہستیوں کی طرف دیکھ کر میرے آقا نے ارشاد فرمایا انا حرب لمن حاربکم، جو تمہارا دشمن ہوگا وہ میرا محمد رسول اللہ کا بھی دشمن ہوگا، جو تمہارے ساتھ دشمنی کرے گا اس کے ساتھ میرا بھی اعلان جنگ ہے۔ وسلم لمن سالمکم، اور جو تمہیں دوست رکھے گا، جو تمہاری سلامتی چاہے گا، میں بھی اس کے لیے اللہ سے سلامتی کی دعا کروں گا۔ لہذا ان ہستیوں سے محبت ہو جائے، ان ہستیوں سے پیار ہو جائے، ان ہستیوں سے وارفتگی ہو جائے، ان ہستیوں کی نسبت کا خیال آ جائے، تو پھر میرا رسول بھی ان سے محبت کرنے لگتا ہے، اور جو ان سے دشمنی کرتا ہے، چاہے اشارتاً ہو، چاہے کنایتاً ہو، چاہے عقیدتاً ہو، کسی بھی اعتبار سے انسان اگر ان سے دشمنی کرے گا، چاہے قلم سے دشمنی کرے، چاہے زبان سے دشمنی کرے، چاہے نگاہ سے دشمنی کرے، چاہے دل کے خیال سے دشمنی کرے، تو اس کی دشمنی سرور کائنات علیہ تحیت و ثنا کے ساتھ ہوتی ہے۔ جو انہیں محبوب رکھے گا، جو انہیں دوست رکھے گا، سرور کائنات بھی اسے محبوب اور دوست رکھتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے، جب میرا رب، یہ ارشاد حدیث قدسی ہے کہ من عاد لی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جب کوئی میرے کسی دوست ولی کے ساتھ دشمنی کرتا ہے تو پھر میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کر دیتا ہوں۔ جب کسی ایک ولی کے ساتھ دشمنی ہو، ولایت کی توہین ہو، تو میرے رب سے وہ برداشت نہیں ہوتی۔ رسالت کی توہین ہو، اہل بیت نبوت کی توہین ہو، صحابہ کرام کی توہین ہو، تو یقیناً میرا رب اسے بھی برداشت نہیں کرے گا۔ اور جب اعلان جنگ رب کر دیتا ہے یا محمد رسول اللہ کر دیتے ہیں تو پھر بچنے کی کوئی جگہ باقی نہیں ہوتی۔ ایک ہی صورت ہے، ان ہستیوں سے ایسی محبت کی جائے کہ یہ راضی ہو جائے، اور جب یہ راضی ہو جائیں گے تو پھر سرور کائنات بھی راضی ہو جائیں گے۔ میرے آقا کتنی محبت کرے، بڑی پیاری پیاری حدیث مبارکہ ہیں، ایمان افروز بھی ہیں، بہت خوبصورت۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ کو جب بیان فرمایا، امام طبرانی نے اسے روایت کیا ہے، اور حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں۔ ذرا دیکھیے، صحابہ کرام نے یہ سارے فضائل اہل بیت طہار کے بیان فرمائے، اور خاص طور پہ حضرت فاطمہ الزہرا کے جتنے فضائل ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے بیان فرمائے ہیں، شاید اتنے کسی اور نے نہیں کیے۔ علی اور فاطمہ سے میرے آقا کتنی محبت کرتے ہیں۔ اے اہل اسلام،
ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے اپنے آپ سے سوال کیجئے، کیا ہمارے اندر بھی عقیدت کا وہی جذبہ ہے جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے میری امت میں پیدا ہو جائے؟ آپ تو دنیا سے ظاہراً پردہ فرماتے ہوئے بھی اعلان کر رہے ہیں کہ میں تمہیں اپنے اہل بیت کے حوالے سے اللہ کی یاد دلاتا ہوں، اللہ سے ڈرتے رہنا، اس کا خوف قائم رکھنا اور میرے اہل بیت اطہار کے احترام کو پیش نظر رکھنا۔ اب میرے آقا ان دونوں سے کتنی محبت کرتے ہیں، بڑی پیار بھری یہ حدیث مبارکہ۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، قال علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہما، کہ حضرت علی بن ابی طالب نے رسول اکرم علیہ تحیۃ و ثنا کی بارگاہ میں عرض کیا۔ اب حضرت علی عرض کرتے ہیں، کہنے لگے یا رسول اللہ ایما احب الیکا انا ام فاطمہ، کہنے لگے آقا یہ تو بتائیے کہ آپ کو کس سے زیادہ محبت ہے، کیا مجھ سے زیادہ محبت ہے یا فاطمہ سے زیادہ محبت ہے؟ یہ مولا کائنات نے سوال کی، سارے قضیے حل ہو گئے کہ محبت احترام کا رشتہ کیا ہونا چاہیے۔ مولا کائنات نے عرض کیا بتائیے آپ فاطمہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ یار علی بھی تو وہ ہے کہ جس نے نگاہیں سرور کائنات کے ہاتھوں میں، آپ کے بازوؤں میں، آپ کے دامن میں آ کے کھولی ہیں، اور کائنات میں سب سے پہلا جو چہرہ دیکھا وہ اللہ کے رسول کا چہرہ ہے، تو وہ کتنی محبت کرتے ہوں گے، پھر میرے آقا ان سے کتنی محبت کرتے ہوں گے۔ اور فاطمہ تو زہرا تو ہیں بدۃ منی۔ میرے آقا نے بھی بڑا ہی ایمان افروز جواب دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا علی سنو، فاطمہ تو احب الی منکا، کہ محبت کے اعتبار سے فاطمہ تو اس سے زیادہ میرے قریب ہے، یعنی محبت میں فاطمہ سے زیادہ کرتا ہوں، وہ زیادہ میرے قریب ہے۔ وَأَنْتَ أَعَزُّ عَلَيَّ مِنْهَا، اور علی المرتضیٰ جو ہے مولا کائنات شیر خدا کے بارے میں یہ کہا کہ محبت فاطمہ سے زیادہ ہے، اور علی عزت کے اعتبار سے تو فاطمہ سے زیادہ میرے قریب ہے، یعنی کہا فاطمہ سے بھی محبت کرتا ہوں، محبت تو اسے بھی ہے، عزیز تجھے بھی رکھتا ہوں، فاطمہ کو بھی عزیز رکھتا ہوں۔ تو پتہ یہ چلا کہ سرور کائنات علیہ تحیۃ و ثنا نے فاطمہ سے بھی محبت کا درس دیا ہے، اور یقیناً مولا کائنات سے بھی محبت کا درس دیا ہے۔ اب میں آخری حدیث مبارکہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث مبارکہ جو ہے یہ امام نسائی نے بھی اسے بیان فرمایا اور طبرانی نے بھی اپنی روایت میں بیان فرمایا کہ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے، فلما کان لیلۃ البناء، کہ میرے آقا علیہ تحیۃ و ثنا نے حضرت علی کو بلایا اس رات کو جب مولا کائنات کی حضرت فاطمہ زہرا کے ساتھ رخصتی ہوتی ہے، شادی کی رات ہے۔ میرا آقا نے بلا کے کہا یا علیو، اے علی لا تحدث شیئا حتی تلقانی، اس سے پہلے کوئی قدم نہ اٹھانا کہ میرے ساتھ ملاقات کر لو۔ فدعا النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بمائن، پھر میرے آقا علیہ تحیۃ و ثنا نے پانی منگوایا، فتوضا منہ، میرے آقا نے اس پانی سے وضو فرمایا، ثم افرغہ علی علی، پھر آپ نے وہ پانی جس میں وضو کیا تھا وہ مولا کائنات کے چہرے پہ چھڑک دیا، آپ کے وجود پہ چھڑکا، اور پھر آقا نے یہ دعا کی، اللہم بارک فیہما وبارک علیہما وبارک لہما فی نسلہما، کہ مولا میں محمد رسول اللہ تیری بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ ان دونوں کے وجود میں برکتیں عطا فرما، ان دونوں کے وجود پر برکتیں عطا فرما، برکتوں کو نازل فرما، وبارک لہما فی نسلہما، اور صبح قیامت تک ان کی نسل میں برکتیں پیدا فرما۔ اب دیکھیے کربلا جیسے واقعات بھی ہوئے، لیکن میرے رب نے فاطمہ زہرا کی اور مولا کائنات کی نسل کو زندہ رکھا ہے۔ رب رحمان کی بارگاہ میں التجا ہے کہ جس طرح بھی گفتگو ہوئی ہمیں یہی محبت کا تعلق پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما، اہل بیت اطہار خصوصاً پنجتن پاک اس محبت کو سنبھالنے کی اور ذات راہ بنانے کی توفیق عطا فرما، اور بروز محشر سرور کائنات علیہ تحیۃ و ثنا کی شفاعت، اور پھر جو جنت کے سردار ہیں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی محبت بھی عطا فرما۔ وما علی الا البلاغ۔